اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب شخص کے بچے کے دانت نکلنا شروع ہوئے تو وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب اس کے دانت نکلنا شروع ہو گئے ہیں کہ کل یہ مجھ سے روٹی مانگے گا، جبکہ اپنا خیال تو یہ ہے کہ مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ اس نے بچے کے کھانے پینے کے متعلق سوچنا شروع کر دیا، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو اس نے نہایت پر اعتماد لہجے میں کہا کہ تم اس کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اگر تم اس کے کھانے پینے کے ذمہ دار ہوگے تو تم اسے مار دو گے۔ جس نے اسے دانت عطا کیے ہیں وہ یقیناً اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ جب کوئی شخص غلام خریدتا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی بندوبست کرتا ہے؟ کیا تم اللہ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں رکھتے جتنا کہ ایک غلام کو اپنے آقا پر ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ دل کی ہوس سے پاک ہونا ہے، اور جب انسان کے دل کو پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے نزدیک مٹی اور سونا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ پاکیزگی حاصل نہ ہو تو اس کا حال افریدون جیسا ہے جو ایک ملک کا بادشاہ ہونے کے باوجود مزید ممالک پر قبضہ کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائق میں بیان کرتے ہیں، اگر انسان کا دل ہر طرح کی دنیاوی خواہشات سے پاک ہو اور اس کا اللہ پر یقین کامل ہو تو کوئی بھی اس کام کے لیے ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک و خالق ہے اور تمام مخلوق کا رزق اس نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ جب رزق کی ذمہ داری اس کی ہے تو پھر ہم اس پریشانی میں خود کو کیوں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ میں فلاں وقت کیا کھاؤں گا یا پھر میرا بچہ وہ کیا کھائے گا۔ اسی سوچ نے ہمیں مختلف قسم کے وسوسوں اور فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے، اور اسی فکر میں ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گئے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔